علی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی کو دیکھا ہے؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی ایک اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کولیوں نے دھاوا بول دیا، ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک کولی کو دیکھا، وہ اطمینان سے نماز میں مشغول تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے اشارہ کر کے اپنا سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ وہ 1 روپیہ تم رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ ہم سب ولی اللہ بنتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے مشکل ترین راستوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافلوں میں گزارنی پڑے گی، شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانی پڑیں گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے کو پہنچیں گے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری آدھی سے زیادہ قوم اسی کو پہچانتی ہے اور سمجھتی ہے جو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو رومال میں سے لوگوں کو کبوتر نکال کر دیتے ہیں یا عاشق کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی آثار اور اتفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک مرتبہ انتہائی کمزور اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا کہ دیکھو جنید، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر مقابلہ شروع ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کروانے کا کہا۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ مقابلہ کروایا گیا اور تینوں مرتبہ ہی جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور غصے میں اس نے حکم دیا کہ جنید بغدادی کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا کہ جو جائے گا تو جنید بغدادی پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں، جو کسی کو جینے کی امنگ دیتے ہیں، چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہیں۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت کو روک کر سامنے والے کا دل ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں۔ اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں لے جائے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کیا آپ کر لوگے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ ضرور کر لوں گا۔ پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے والا کام ہے، کیا کر لوگے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بعض بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو وہ ولی ہے، اور ولایت شخصیت سے نہیں کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، چند دن رہنے کی اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہا اور انتہائی مایوسی کے انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کیا ہوا ہے برخوردار، کیوں آئے تھے اور کیوں واپس جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، حضرت، آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کے پاس کون سی کشف اور کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا ہوں، میں نے تو آپ میں کوئی کشف اور کرامات وقوع پذیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔
ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، نوجوان یہ بتاؤ کہ اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی عاجزی اور کوئی نہیں ہے۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے، تو آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے، نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے، جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی کہ آخرت کا غم بنا دیتا ہے، یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے کاموں کو آزاد کر دیتا ہے، جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی کہ آخرت میں بدل دیتا ہے، وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ یقین کریں کہ تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہوگا، مگر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہی ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالو اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کرو۔ اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہ ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے اور شکایت اور حسد کی راہ اور بغض اور لالچ اور ناشکری کی آگ میں سلگتا رہتا ہے، وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، ہر حال میں خوش رہیے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔